السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ، قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی کلاس میں ہمارے عزیز بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور آپ کا کوئی سبق چھوٹے نہ۔ قابل تعریف ہے آپ تمام لوگ جو قرآن کو الحمدللہ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنی مشغولیات میں سے ٹائم نکال رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھنا اور سیکھنا معمولی نہ سمجھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو قرآن مجید کو سیکھنا کتنا افضل اور کتنا قیمتی ہے آپ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب بھی آپ اس ویڈیو کے اندر یا قاعدے کے اندر ایک لفظ کو پڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے یا سیکھنے کے بعد، تو ایک ورڈ پڑھنے پر، ایک لفظ پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو رہا عام دنوں کا ثواب۔ جب آپ رمضان کریم کے اندر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ایک لفظ پر 70 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ کتنی؟ 70 نیکیاں۔ الحمد اتنا سا اگر آپ نے پڑھ دیا تو اس میں 5 ورڈ ہیں، 5 لفظ ہے، تو 70 کو آپ گنا کر لیجئے 5 سے، قریب تقریباً 350 نیکیاں ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ جب ایک پیج پڑھ لیں گے قرآن کریم کا، کتنا بے شمار ثواب ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، ہمارے لیے۔ تو کیوں نہ ہم اسے سیکھیں، بلکہ ہر مسلمان کو قرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے اور وہ سیکھ کر ہی جائے۔ اور قرآن کریم آپ کے لیے دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ قرآن کریم آخرت میں آپ کے لیے سفارشی ہوگا۔ دنیا میں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایک ذریعہ نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کا رابطہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا کام بن جائے۔ اصل کامیابی ہماری آخرت کی ہے، ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے، اصل کامیابی ہماری وہاں پر قرآن کریم ہمارا سفارشی ہوگا اور وہ اپنے پڑھنے والے کو، اپنے سیکھنے والے کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں ڈالیں گے، قرآن کریم اپنے رب سے سفارش کرتا رہے گا، اے اللہ اسے جنت میں ڈال، اسے بخش دے، اس نے مجھے سیکھا، ٹائم نہیں تھا پھر بھی سیکھا، دقتیں تھی، مشغولیات تھی، پھر بھی اس نے مجھے سیکھا اور پڑھنے کے لیے بھی مجھے ٹائم نکالا، آج میں اسے جنت میں ڈلوا کر رہوں گا، آپ میری سفارش قبول کیجئے۔ تو قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گا، مغفرت کروا کر چھوڑے گا۔ تو ہے نا کتنا قیمتی، اور ویسے بھی دنیا کی سب سے عظیم کتابوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے۔ آئیے ہم قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم روزانہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہماری 13 تختیاں کمپلیٹ ہو چکی ہے، آج ہم تختے نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ تختے نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، جس لفظ پر جزم لگ جاتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا نون کے اوپر جب جزم لگ جاتی ہے تو نون ساکن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تا ساکن، با ساکن، جیم ساکن، ہا ساکن، جس کے اوپر بھی جزم لگ جائے، جزم آپ جانتے ہیں وہ دال کی طرح جو چھوٹا سا آتا ہے اسی کو جزم بولتے ہیں، جب بھی وہ کسی حرف کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح رائے ساکنہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ رائے مشددہ۔ رائے مشددہ اسے کہتے ہیں جس راہ پر تشدید لگ جائے، جیسا کہ ہم نے تختے نمبر 13 کے اندر پڑھا، تشدید کسے کہتے ہیں۔ کسی بھائی نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو تختے نمبر 13 آپ دیکھ لیجئے، پارٹ نمبر 13 نورانی قاعدہ، تو اس کے اندر تشدید کو سمجھایا گیا ہے۔ جو ڈبلو کی طرح ہوتا ہے چھوٹا سا، جب بھی وہ راہ پر آ جائے گا تو اس کو ہم رائے مشددہ کہیں گے، راہ کے آگے مشددہ کا لفظ جوڑ دیں گے۔ رائے ساکنہ و مشددہ کہیں پر باریک پڑھی جاتی ہے، کہیں پر موٹی پڑھی جاتی ہے۔ تو کہاں باریک پڑھی جائیں گی اور کہاں موٹی پڑھی جائیں گی، آئیے سیکھتے ہیں قرآن قاعدے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ و مشددہ آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے، پھر سے سمجھا دیتے ہیں۔ جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ رائے ساکنہ کیسے کہتے ہیں؟ جس راہ پر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جس راہ پر تشدید ہو جو ڈبلو کی طرح بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رائے مشددہ کہتے ہیں، اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی تشدید نہیں جانتا ہے تو تختی نمبر 13 پارٹ نمبر 13 کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم نے تشدید کو سمجھایا ہے۔ راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی، یعنی راہ کے اوپر، جیسے یہ راہ کے اوپر زبر ہے تو راہ پر پڑھی جائے گی، جیسے رعوف،
پر کا مطلب موٹی پڑھی جائے گی. ایک تو ہوتا باریک رؤوفن، ایک ہوتا رؤوفن. بس یہ موٹا پڑھیں گے جب بھی اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگا. رؤوفن. جیسے یغرر کا پیش ہے تو یہاں پر پر پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو باریک ہوگی. جیسے بری. دیکھیے آگے دیکھتے ہیں. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. دو کنڈیشن میں را پر ہوتی ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ را کے اوپر بھی زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی. سیم وہی چیز ہے یہاں. اور رائے ساکنہ سے پہلے دیکھیں گے، کیونکہ رائے ساکنہ کے اوپر تو خود کے اوپر تو زبر و زیر پیش آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جزم ہوتا ہے تبھی وہ رائے ساکنہ بنتی ہے. تو رائے ساکنہ سے پہلے جس سے وہ مل کر پڑھی جائے گی اس حرف کو دیکھیں گے، یعنی پچھلے والے حرف کو. اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھیں گے. جیسے یہاں پر زبر ہے، رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے. جیسے ارسلنا. جیسے یہ تو زبر کی ایگزامپل ہو گئی. یہاں پیش کی دیکھ لیجئے. قرآن. یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو دو کنڈیشن میں، زبر اور پیش کی کنڈیشن میں پر پڑھیں گے اور زیر کی کنڈیشن میں باریک پڑھیں گے. جیسے فرقتن. رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر را باریک پڑھی جائے گی. تو سمجھ گئے ہوں گے آپ. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، یعنی موٹی پڑھی جائے گی، اور زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی. تو آپ یہ زبانی اس کو یاد کر لیں اور اس کو پھر جب بھی قرآن پڑھیں تو اپلائی کیا کیجئے. را کو موٹا پڑھیں، کہیں باریک پڑھیں، وہ آپ کو اس کے اکارڈنگ پڑھنا ہے. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. خود را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور خود را کے نیچے اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی. کتنا آسان سا سمپل سا قاعدہ ہے. جو ہم نے بتایا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، وہی قاعدہ رائے مشددہ کے اوپر اپلائی ہوگا. جب بھی رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوگی. جیسے مستقرون. یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو یہ پر ہوگی، اور یہ مرتن. یہاں پر زبر ہے تو یہاں پر پر پڑھیں گے مرتن. اور جیسے بری. یہاں پر باریک پڑھیں گے بری. یہاں پر زیر ہے رائے مشددہ کے اوپر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فارمولا سمجھ میں آیا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں آگے. ارسلنا. یہاں پر آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں پر را پر ہوگی، کہاں پر باریک ہوگی. میں نے بتا ہی دیا ہے کہ کب را باریک ہوگی، کب پر پڑھی جائے گی. تو آپ کو اس کے اندر دیکھ کے خود سے اپلائی کرنا ہے، کہاں پر را کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پر پڑھنا ہے. ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعونی امر تابو ارجعی فرقة مرصادا قرطاس. دیکھ لیجئے اس کی ہم ہجے بھی کر لیتے ہیں. حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، اغسلنا. قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن. یہاں پر ہم رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے. یغررک. یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرر، کاف زبر کا، یغررک. یہاں پر بھی رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے، رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے را کے اوپر. ربما. را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، ربما. یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر پیش آ رہا ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو ہم باریک پڑھتے. رؤوف. را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوف. مستقر. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر. مرتن. میم را زبر مر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید جس حرف پر ہوگی وہ حرف دو بار پڑھا جائے گا، ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اس سے. میم را زبر مر، ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملا کر، پھر ایک بار خود اس سے. را زبر را، مر را، تا دو زبر تن، مرتن. برن. با را زیر بر، را دو پیش رن، برن. رب ارجعونی. را با زبر رب، با را زیر بر. یہ با دو بار پڑھا جائے گا، ایک بار تو را سے مل کے، پھر آگے والے را سے مل کے. ایک بار تو اس کو با کو را سے ملایا جائے گا،
پھر دوسری بار اس کو را سے ملا کر پڑھیں گے، بعد والے را سے، کیونکہ یہ الف ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ کو میں نے بتایا جو الف یا واو آئے جن کے اوپر جزم نہ ہو اور زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ لگاؤ، تو وہ حرف پڑھے نہیں جاتے۔ دیکھیے را با زبر رب، با را زیر بر، رب بر، جیم زیر جی، رب بر جی، عین واو پیش عو، رب بر جعو، نون زیر نی، رب بر جعونی، امر تابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر، طالب زبر تا، امر تا، با واو پیش بو، امر تابو۔ بہت سارے لوگ اس کو امر تبو بول دیتے ہیں، امر تبو۔ تا کو بھی کھینچے بھائی، الف ہے یہاں پر، اور آپ کو بتا دیا الف مدہ جہاں پر بھی آئے گا جس حرف کے ساتھ لگ کر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ الف کے ساتھ زبر بھی آ رہا ہے۔ امر تبو، ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، فرقتن، فا را زیر فر، قوف زبر قا، فرقا، تا دو پیش تن، فرقتن، مرصادن، میم را زیر مر، سواد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، دال الف دو زبر دن، دونوں پڑھ سکتے ہیں، مرصادن، قرطاسن، قوف را زیر قر، تو الف زبر تو، تو الف زبر تو، دونوں پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے۔ تو الف زبر تو بھی بول سکتے ہیں، تو زبر تو الف زبر تو بھی بول سکتے ہیں، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تا نہیں ہے، تو ہے، تو ہے۔ قوف را زیر قر، تو الف زبر تو، قر تو، سین دو زیر سن، قر تو سن۔ تو اب ہم ان کو رواں پڑھیں گے، اس کے بعد جا کر کے پڑھیں گے۔ یہ ساری رائیں باریک ہوں گی، دیکھیے۔ امرتو، منہمر، وصبر، من شر، بری، بری، دری، مستمر، ذریتن، تحرم۔ دیکھ لیجئے ہجے، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرتو، منہمر، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر، واو سواد زبر وس، سواد کو واو سے ملائیں گے نہ کہ الف سے، کیونکہ الف تو خود اکیلا کھڑا ہے، اس کے ساتھ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ ایسے الف یا واو نہیں پڑھے جاتے جن کے اوپر زبر زیر پیش اور جزم کچھ بھی نہ ہو، جو خود ہی نہیں پڑھے جاتے تو اس سے تھوڑی ملائیں گے، پھر اپن کو واو سے ملانا ہے۔ واو سواد زبر وس، با را زیر بر، وصبر، من شر۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے آپ گنہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 10 کے اندر آپ پارٹ نمبر 10 کے اندر دیکھ لیجئے، اس کے اندر ہم نے اخفا کو پڑھایا ہے کہاں گنہ ہوتا ہے۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر ری، بری، با را زبر بر، را زیر ری، بری، با را زیر بر، را زیر ری، بری، دال را پیش در، را زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری یون، مستمر، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمر، ذال را پیش ذر، را زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، تحرم، تا پیش تو، حا را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا اور آج کی تختی رائے ساکنہ و مشددہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر نہیں آتی ہے تو پھر سے دوبارہ سے دیکھ لیجئے، تیبارہ دیکھ لیجئے۔ اگر پھر بھی کوئی لیسن، کوئی بھی تختی آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کے امام صاحب ہوں گے مسجد میں، مؤذن صاحب ہوں گے، ان سے جا کے آپ پریکٹیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک بار سمجھا دیجئے۔ اور گھر کے اندر جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کوئی ویڈیو کے اندر تو وہ اپنے گھر کے مرد حضرات سے پوچھوا لیں امام کے ذریعے سے کہ بھئی امام صاحب سے پوچھ کے آنا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ان کے گھر کے مرد پڑھے لکھے ہیں، بھائی پڑھا لکھا ہے یا شوہر پڑھا لکھا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے
اس ویڈیو کو آپ خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور لوگ مسلمان بھائی ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے. اور ماشاءاللہ اب تو رمضان قریب ہے، جلدی سے جلدی کوشش کیجئے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے اور اس روزے ہم قرآن کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ. ان رمضانوں کے اندر ہم خوب قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.